مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج۔ یہ پروگرام ہے رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام، خصوصی ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات کا مہینہ ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس خاص موقع پر، دعاؤں کی قبولیت کے موقع پر، رمضان المبارک کے موقع پر بہت ہی خاص مہمان موجود اور میسر ہیں۔ ہماری سعادت ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ کوئی اسلامک سرکل میں ایسا شخص نہیں ہوگا، کوئی ایسا دیندار نہیں ہوگا جس کو دین سے محبت ہو، وہ پاکستان میں رہتا ہو بلکہ عالم اسلام میں جو قاری صاحب سے تعارف نہ رکھتا ہو۔ ماشاءاللہ آپ کا تعارف قرآن کا تعارف ہے، خوبصورت آواز میں پڑھنے کا تعارف ہے، علم کا تعارف ہے، قرآن کی خدمت کا تعارف ہے، علم کی خدمت کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مساعی اور جہود قبول فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ ہماری سعادت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ کیوں ہم اسے اپنی سعادت نہ سمجھیں کہ ایک شخص جو مدینہ الرسول میں ایک عرصہ رہا، ایک طویل عرصہ رہا، یہاں آپ حدیث پڑھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، آپ کا داخلہ عالم اسلام کی ممتاز یونیورسٹی مدینہ یونیورسٹی میں ہوا، وہاں پڑھا اور پی ایچ ڈی کی، اور پھر مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس کا موقع دیا، واعظ کا موقع دیا، ارشاد کا موقع دیا۔ حج کے سیزن میں آپ نے وہاں سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کے لیے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا کلام بیان کیا، اور یہ سارا کچھ اس لیے کہ ہمیں وہ سلیقہ آ جائے کہ اللہ سے ہم نے مانگنا کیسے ہے، اللہ سے لینا کیسے ہے۔ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے، اور یہی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے کہ اللہ سے ہمیں مانگنا آ جائے، کیونکہ وہ تو دیتا ہے۔ قاری صاحب سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب یہ فرمائیے، ہم سے بڑا دنیا میں سائل کوئی نہیں، مجبور کوئی نہیں انسان سے، بے بس کوئی نہیں، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ یہ فرق کہاں آتا ہے؟ کہاں ہم سے چوک ہوتی ہے؟ کہاں ہم صحیح مانگ نہیں پاتے؟ وہ سلیقہ آج ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ ذوالجلال کا احسان عظیم ہے، جس طرح اس کی وسیع رحمت ہے، اس رب تعالیٰ نے اس رحمت کو اپنی مخلوق تک پہنچانے کے راستے اپنے پیغمبر کے ذریعے بھی پہنچا دی۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے آسان اور مختصر راستہ بتایا، وہ دعا کا راستہ ہے۔ عبادات بہت ساری ہیں، ہر ایک عبادت کا ایک خاص وقت ہے، لیکن یہ سب سے آسان عبادت ہونے کے باوجود اس قدر عظیم عبادت ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں جس وقت چاہیں اس عبادت کو بجا لا سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس ضمن میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دعا کہتے کس کو ہیں۔ بے شک۔ جس عبادت کے متعلق اللہ کے رسول نے یہ لفظ بول دیے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، واہ سبحان اللہ، اس سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز دعا سے بڑھ کے کوئی عزت والی چیز اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا بات۔ اس لیے دعا کہتے کس کو ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ دعا جو ہے، اس سے مراد پکارنا بھی ہوتا ہے، بلانا بھی ہوتا ہے۔ ہم اپنے رب کے سامنے اپنی پکار رکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ تمہارا رب تمہیں بلائے گا، تم اس کی بات کو تو سنو گے، اور تمہیں محسوس ایسا ہی ہوگا کہ دنیا میں ہم نے بہت تھوڑا وقت گزارا۔ جہاں دعا سے مراد پکار ہے، وہاں دعا سے مراد سوال کرنا بھی ہے۔ ٹھیک۔ جب کوئی پکارتا ہے تو کس درد سے پکارتا ہے، اس درد کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی سوال کرتا ہے تو سوال کرنے کے آداب کو دیکھیے۔ آج یہ پروفیشنل بیگرز جو ہیں، اگر ان سے کبھی آپ کی گفتگو بھی ہو
وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے باس نے ایک نظام سمجھایا، ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر چیز مانگو، اور لیے بغیر ٹلو نہیں۔ ٹھیک۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث کہتی ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مخلوق کیا کرتی ہے؟ جس سے مانگے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ناراض ہو جاتا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ کہ میرے بارے میں میرے محبوب آپ سے پوچھے تو کہہ دینا میں بہت قریب۔ کیا بات۔ جو بھی وہ مجھ سے مانگے گا نا، سوال کرے گا، میں اس کی اس خواہش کو پورا کرنے پہ قادر ہوں، اور میں ہی پورا کرتا ہوں۔ دعا کا ایک تیسرا معنی بھی قرآن نے بیان کیا، انسان مدد طلب کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے سفر میں دسیوں اور سینکڑوں ایسے موقع آتے ہیں جب انسان کو کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا، وہ صرف اللہ سے ہی مانگ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن جیسی کوئی کلام بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے۔ نہیں بنا سکتے۔ ہمت ہے تو آپ اپنے جن کو بلانا ان کو بلا لو، مدد طلب کر لو، لیکن کوئی نہیں بنا سکا لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کوئی تم یہ کام کر سکے ہو، نہ زندگی بھر کر سکو گے۔ دعا کا ایک چوتھا معنی بھی ہے تعریف کرنا۔ آپ جس سے کچھ چیز لینا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی دیکھیں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آپ بہت نیک لوگ ہیں، بڑے اہل خیر ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو یہ سکھایا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ جب دعا کرنے لگو تو پہلے میری تعریف کرو۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، تم اللہ کہہ کے تعریف کرو، تم رحمان کہہ کے تعریف کرو۔ تعریف ضرور کرو، جو اس کی تعریفیں کرتا ہے اللہ انعام بھی وہ دیتا ہے کہ اس کو دے کے خود بخود زبان سے تعریفیں نکل آتی۔ الحمدللہ۔ دعا کے پانچواں معنی کلام کرنا بھی ہے۔ اصل وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہم اپنے دوستوں سے یا کچھ لوگ فیس بک پہ بیٹھ کے شیئر کرتے ہیں، یہ تو باتیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ دکھ کس طرح دکھ تکلیف جو ہے وہ دل کی جو باتیں ہیں اس کو شیئر کرنے کا سب سے بہترین جو راستہ اور جگہ ہے دعا ہے، اور اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ عز و جلال وہ آپ کی زبان پہ آنے سے پہلے ان کو اس قدر خوبصورت بنا کے نتائج بنا کے تمہیں پیش کر دیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں بیان کریں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جو اللہ عز و جلال کی جنت کے مہمان بنیں گے ان کی آپس میں باتیں کیا ہوگی؟ الحمدللہ، وہ اللہ کی تعریفیں ہی کریں گے۔ تو جب تک ہم اللہ عز و جلال سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے، ہمارے اندر یہ درد اور احساس پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے بڑی تو ذات ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک۔ اس لیے حدیث آتی ہے نا کہ جب اللہ سے مانگو
تو خوب مانگو، تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کمی کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ بے شک۔ چھٹا معنی جو دعا کا ہے وہ عبادت کا معنی بھی ہے، اور حدیث بھی ہے ان الدعاء هو العبادہ، دعا تو اصل عبادت ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ جو نفع و نقصان دینے کا مالک نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس سے مانگنے کا کیا اس سے فائدہ؟ مانگنے کا کیا معنی ہے؟ تو دعا انسان عبادت سمجھ کے کرے۔ یہ جو 6 باتیں آپ نے سنی ہیں، انہی 6 باتوں کی روشنی میں علماء یہ لکھتے ہیں دعا کا مفہوم طے یہ ہوتا ہے الدعاء هو غایت التذلل والافتقار للہ سبحانہ وتعالی والاستکانۃ لہ۔ انسان اپنی کمائیگی کا اظہار کرے اور اللہ عز و جلال کی کبریائی کو بیان کرے، اور اپنی جب تک بے بسی کا اظہار نہیں کرتا کہ اللہ تیرے سوا میرا کو ہے ہی نہیں، یہ انداز ہمیشہ کون اپناتا ہے؟ طلب الادنى بالقول من الاعلی علی جہت الاستکانہ۔ اب دیکھیے دنیا میں چھوٹا بچہ کسی بڑے سے کو بات کرتا ہے، کس انداز سے کرتا ہے؟ یہ انداز جب اپنا لیا جائے اور انسان پھر اللہ کی تعریف کرتا ہے اور پھر اللہ عز و جلال کے پیغمبر پر درود بھیجتا ہے، تو پھر اس کی دعا اس قابل ہوتی ہے کہ اللہ اسے فوراً قبول کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر دعا رکی رہتی ہے، وہ آسمانوں تک چڑھتی نہیں ہے جب تک درود نہیں پڑھا جاتا۔ یہی وہ فرق ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میں ادھر زبان سے بولوں ادھر پوری ہو جائے، یہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب اور شروط بھی ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ شیخ مکرم بھی کریں گے۔ سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی تعریف جہاں کرنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، آپ کا لقمہ حلال ہونا چاہیے۔ حلال لقمہ کھانے والا جب زبان سے بولتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کے بول کا وزن بناتے ہیں۔ اس لیے صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول دعا ہی کر دیجیے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، تو آپ نے دعا تو نہ کی، دوا بتا دی، فرمایا اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنے لقمے کو حلال کر لو، جو بولو گے اس کا وزن پاؤ گے، وہ قبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کی یہی برکت ہوتی ہے کہ دعا کے ہم نے 6 معنی سیکھ لیے ماشاءاللہ، اور اس پہ مستضاد کہ وہ بڑے تر و تازہ گلاب سے لہجے میں ہمیں قرآن بھی سننے کو مل گیا۔ یہ ہے مثال بہترین کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو مشک ملے گا، خوشبو ملے گی، اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مجلس بری ہو گئی تو پھر انگارے دامن میں سمیٹنا پڑیں گے۔ دعا اللہ سے جڑنا، ہم سائل، ہم فقیر، ہم منگتے، اور اس کے پاس سب کچھ، تو کہاں رکھنا ہے، کہاں رکاوٹ ہے؟ کیوں پھر ہم مایوس ہیں؟ وہ دینے پہ تیار ہے، ہم لینے والے ہیں، رکاوٹ کہاں ہے؟ یہ پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہاں ہے رکاوٹ؟ کون سا ہمیں طریقہ نہیں آتا؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا دعا کی قبولیت جو ہم نے مانگا بعینے ہی مل جانا ہی قبولیت ہے، یا اس کی کوئی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیغام ٹی وی کے منتظمین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے شریک ہونے کی سعادت عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی جہود کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم سب کے لیے سعادت ہے، الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ جہاں تک بات ہے کہ دعا کہاں پہ رک جاتی ہے، کیوں نہیں قبول ہوتی ہے، لوگ مانگتے ہیں، حقیقت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہ بن مانگے دیتا ہے، اللہ تو مانگنے کے بعد کیوں نہیں دے گا؟ بہت خوبصورت بات۔ انسان جو ہے اپنے وجود کے اوپر ہی غور کر لے، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنے کے بغیر دی، یعنی آنکھوں جیسی عظیم نعمت قدرت
اگر کسی کو اس کی قدر و قیمت کا نہیں پتہ ہے تو وہ کسی نابینے سے پوچھے، اللہ اور پھر کسی سائنسدان سے پوچھے، کسی لیبارٹری والے سے پوچھے، کسی انجینئر سے پوچھے یہ کہاں پہ بنتی ہیں، کتنے میں بکتی ہیں، کتنے میں ملتی ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اتنی خوبصورت آنکھیں ہمارے لیے پوری دنیا روشن کر دی ہے، بن مانگے ہمیں دے دی ہے، کیا جب ہم اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں میرا بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، خالق کو حیات تو دیا، دعائیں تو جو ہے وہ رکتی نہیں ہیں، قبول ہوتی ہیں۔ رکاوٹ جو ہے وہ بنتی ہے بہت ساری۔ قاری صاحب نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں برکت فرمائے، آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں اور بہت ساری باتیں تفصیل کے ساتھ جو ہے بتلا دی، ساری باتیں اس میں آ گئیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، 2 حرفی بات جو ہے وہ میں کرتا ہوں، شاید کسی کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ تھے، میں نے کسی عالم سے یہ بات سنی، انہوں نے بتایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی دعائیں بڑی قبول ہوتی تھی، رد نہیں ہوتی تھی، بڑے مستجاب الدعوات تھے۔ تو ایک نوجوان ہم جیسا جو ہے وہ اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا میں اس بزرگ کی زیارت کے لیے جاؤں اور اس سے پوچھو تو صحیح آخر دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، ہماری تو قبول نہیں ہوتی، اس کی رد نہیں ہوتی۔ تو وہ چلے گئے، تو ان کے ساتھ ملاقات کی، بیٹھے اور جا کر اپنا سوال ذکر کر دیا۔ بابا جی بڑے خوش ہوئے، کہنے لگا بیٹا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، تم بھی کر لو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ بڑا خوش ہوا، یار اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم ساری زندگی گزر گئی دعائیں کرتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی، کبھی کبھی کو ہو جائے تو ہو جائے صحیح۔ تو کہنے لگا بیٹا کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ کہنے لگا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا، وہ میرا اللہ میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب کچھ میرا، اسی کا محتاج، میں اسی کا محتاج ہوں، سب کچھ جو کچھ دیا اسی نے دیا ہے۔ میں نے اپنے مالک سے نا ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ جو ہے وہ میں تجھے بتا دیتا ہوں، اسی طرح کا وعدہ تم بھی کر لو تو دعا قبول ہو جائے گی۔ کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں نے وعدہ کیا یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری بات جب آ جائے گی میں اس کو رد نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یا اللہ کبھی پھر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دوں تو میری دعا کو رد نہ کر۔ بہت خوب، بہت خوب۔ کہنے لگا کہ میں نے پھر اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کو رد نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو کبھی رد نہیں کی۔ بہت بڑا معاملہ ہے ناظرین، بہت تو بڑا یہ ہے معاملہ کہ ہے، انسان بہت نماز بڑا پڑھے نہیں۔ نسخہ ڈاکٹر صاحب نے فرما دیا۔ اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو اگر یہ جاننا ہو کہ اللہ کے ہاں آپ کی قدر و قیمت کیا ہے تو پھر آپ یہ تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ اللہ کے احکام کو آپ کیا اہمیت دیتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، ایک بزرگ نے سمجھا دی اور ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بیان فرمائی، تو اس پہ بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، رمضان کی رحمتوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا، دعا کا موضوع ہے، اہل علم موجود ہے، استفادہ جاری ہے۔ چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ناظرین ویلکم بیک۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کا وقت قریب ہے، دعاؤں کا موسم ہے، دعاؤں کا معاملہ ہے، دعا ہی ہمارا موضوع ہے، دعا ہی اللہ سنتا ہے، دعا ہی ہم نے کرنی ہے۔ بس وہ کوئی ربط جوڑنا ہے، کوئی تار جوڑنی ہے، کوئی سلسلہ جوڑنا ہے، کوئی ادب سیکھنا ہے، کوئی بات کہنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، علماء موجود ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، بہت خوبصورت باتیں ہوئیں، بہت احاطہ ہو گیا ماشاءاللہ، قیمتی باتیں ہوئیں کہ دعا کے حوالے سے، دعا قبول کیسے ہوتی ہے، دعا رد کیسے ہوتی ہے، اس کی شکلیں کیا ہیں۔ تھوڑا سا ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور وہ جو قاری صاحب نے فرمایا کہ یقین یہ پیدا کرنا بڑا ضروری ہے، وہ مثالوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ انبیاء کرام کی بڑی مثالیں ہیں، بڑے بڑے مشکل اوقات میں انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ پکارا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نظارہ ہی بدل دیا۔ کچھ واقعات اس طرح کے ہمارے سامنے اگر آپ پیش کریں تو یقین میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ بارک اللہ فیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں کئی انبیاء کی دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے نوح علیہ السلام ہیں، اور اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام ہیں، یونس علیہ السلام ہیں، زکریا علیہ السلام ہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی اور اولاد نہیں ملی۔ اس وقت جو ہے انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بڑھاپے میں کوئی سہارا چاہیے، سبحان اللہ، مجھے یہ بیٹا یقین چاہیے، کامل اولاد چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔
اور یعنی اس وقت تک بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، حتیٰ کہ جب فرشتے بشارت دینے کے لیے آئے تو بیوی نے بھی جو ہے وہ اعتراض کیا، حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو جواب ملا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، ظلمات بعضها فوق بعض، یعنی تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، رات کی تاریکی ہے، پھر سمندر کی تاریکی ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، وہاں پہ قید ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے کھایا نہیں اور ان کے جسم کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا، تو وہاں پہ بھی کہ یہاں پہ کون میری مدد کو پہنچ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارا اور یقین تھا کہ میرا رب جو ہے وہ سننے والا ہے، اور دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں نے ظلم کیا ہے، تو عیبوں سے پاک ذات ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، قصور سارا میرا ہی ہے۔ تعریف کی جو جو بھی تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے، اور اپنی ذلت کا ذکر کیا، اپنی حقارت کا ذکر کیا کہ میں حقیر عاجز، میری عاجزی ہے، میرے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں، میرا جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا تیرا ہی ہے۔ اس وقت دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے ایوب علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے، بیماری بڑی شدید ہو گئی اور بڑی طویل ہو گئی اور لمبی بیماری ہو گئی، حتیٰ کہ بالکل جو ہے وہ جو نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی وہ تقریباً ختم ہو کر رہ گئی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف پہنچی ہے یا اللہ، پریشانی پہنچی ہے یا اللہ، میرے لیے میرے حال پہ رحم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پہ بھی جو ہے وہ مایوس نہیں فرمایا، اور ان کو جو ہے وہ شفا بھی دی، اور ان کی جو ہے وہ بیوی بچے بھی دیے، اور ان کو مال و دولت بھی دیا، اس وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی۔ یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کی دعائیں کو کیوں قبول فرمائیں؟ ٹھیک ہے کہ وہ نبی تھے، نیک لوگ تھے، یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ذکر کیا کہ میں نے ان لوگوں کی دعاؤں کو کیوں قبول کیا ہے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات اللہ اکبر ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، تین چیزیں ذکر فرمائیں۔ یسارعون فی الخیرات، یہ بات جو ہے وہ میں ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ انبیاء نیکی کے کاموں میں بھاگ بھاگ کر دوڑ کر حصہ لینے والے تھے، خود بخود، بغیر رغبت دلانے کے، بغیر کسی کے کہنے کے۔ یعنی ایک تو بندہ کہتا ہے نا اٹھو نماز کا ٹائم ہوگا نماز پڑھو، ایک یہ ہے کہ خود پہلے جانا اور وقت پہ جا کر جو ہے وہ نماز کو ادا کرنا، صدقہ خیرات جہاں ضرورت ہے خود جا کر جو ہے وہ دینا، بغیر کسی کے توجہ دلانے کے، ذکر اذکار خود کرنا، یہ ہے یسارعون فی الخیرات۔ وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے اور تیز دوڑ کر جو ہے وہ کام کرتے تھے، کسی کے کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور پھر کیا تھا، یدعوننا رغبا ورہبا، ہم سے ڈرتے بھی تھے، امید بھی رکھتے تھے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بڑی چیز ہے، اور یہ اصل ایمان ہے اور اصل دعا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، امید بھی رکھے، یا اللہ دینے والا بھی تو ہی ہے، یا اللہ تیری پکڑ کا مجھے ڈر بھی ہے، میں نے جو غلط کام کیے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پکڑ لیا تو تیری پکڑ سے پھر بچ نہیں سکتا، تو یا اللہ ان غلطیوں کو تو معاف کر دے، اور جو تیری رحمتیں ان کا میں سوالی ہوں، یا اللہ مجھے عطا کر دے۔ جب انسان اس امید سے کہ یا اللہ مجھے تیری پکڑ کا ڈر بھی ہے، تیرے عذاب کا ڈر بھی ہے، تیرا انتقام بھی بڑا سخت ہے، لیکن تیری رحمت بھی بڑی ہے، یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب سے بھی بڑی ہے، یا اللہ تو میرے اوپر رحم کر دے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم فرماتے ہیں۔ اور تیسری کہا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ عاجزی ان کے ساری ہمارے لیے کرتے تھے، رکوع سجود جھکنا وہ ہمارے سامنے جھکتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں جھکتے تھے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی باتوں کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ یہاں پہ انہوں نے ایسے مشکل حالات میں اور ایسے عالم میں جہاں پہ جا کر جو ہے وہ مدد کے اور دعائیں کی قبولیت کے دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں پہ بھی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ یہاں پہ اگر وہ واقعہ بھی ذکر کر دیا جائے تو بہت ہی مناسب ہوگا، جب وہ 3 بندے غار میں پھنس گئے، مشہور واقعہ ہے، سب نے سن رکھا ہے، تو اس وقت بھی تمام طرف سے مدد کے دروازے جو ہے وہ بند ہو گئے، غار کا دھانہ بند ہے اور چٹان جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اور قریب میں کوئی گزرنے والا بھی نہیں، کوئی گھر والا بھی نہیں، باہر آواز جا ہی نہیں رہی، اگر جاتی ہو تو کوئی سننے والا نہیں، سانس کی بندش کا بھی خدشہ ہے، اور کھانے پینے کی تمام چیزیں، راشن بند ہو چکا ہے۔ وہاں پہ ان لوگوں کو بھی خیال آیا کہ یہاں پہ اگر کوئی چیز مدد کر سکتی ہے تو دعا کر سکتی ہے، سنے گا تو اللہ سننے والا ہے، دعا جو ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تینوں نے کہا کہ زندگی کا کوئی سچا واقعہ جو سچا کام کیا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا اصل سبب بھی ہے کہ جو سچا معاملہ تم لوگوں نے کیا ہے اس کے ذریعے سے دعا مانگو،
تینوں نے پھر اپنا سچا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیا۔ مشہور واقعہ بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اشارہ ہی کیے دیتا ہوں۔ ایک نے کہا یا اللہ میں والدین کی خدمت کرتا تھا اور سچی خدمت کرتا تھا، اور میں بیوی بچوں سے بڑھ کر ان کی خدمت کرتا تھا، یا اللہ اگر وہ تیری رضا کے لیے ہم نے کام کیا، دعا قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور چٹان کو حکم دیا پیچھے ہٹ جائے، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کی ہم کو دعا قبول کرتے ہیں، لیکن چٹان تھوڑی سی کم ہٹی، زیادہ نہیں ہٹی جس سے وہ نکل سکیں۔ دوسرے نے کہا میں نے مزدور کی مزدوری کو سنبھال کر رکھا اور اس کو جو ہے وہ کاروبار میں لگا دیا اور وہ بڑھتی چلی گئی۔ ایک دن وہ لینے کے لیے آیا تو میں نے کہا یہ ساری بکریوں کے ریوڑ اور گائیوں کے ریوڑ اور اونٹوں کے ریوڑ سارے تیرے ہی ہیں۔ وہ مجھ سے ہنسنے لگا کہ مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہو، تھوڑی سی مزدوری سی، وہ اس وقت لڑائی جھگڑا ہو گیا، دیا نہیں، اب جو ہے وہ اتنا مال دے رہے۔ میں نے کہا نہیں یہ تیرا ہی، یا اللہ وہ سارا ہی لے کر چلا گیا، وہ سارا ہی لے کر چلا گیا۔ تو میں نے اس سے ایک رسی کا بھی مطالبہ نہیں کیا۔ میں کہہ سکتا تھا 50% میرا حصہ ہے، 50% تیرا ہے، چلو 10% ہی دے دو، کچھ ہی دے دو، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں مانگا، سارا دے دیا۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول کرا، ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اس وقت ان کی دعا قبول ہوئی۔ تیسرے نے کہا یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں ایک عورت سے محبت کرتا تھا اور میں جو ہے وہ برائی کرنا چاہتا تھا، لیکن عین ٹائم پہ اس نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ، یا اللہ میں نے تجھ سے ڈرتے ہوئے برائی کو ترک کر دیا، اگر تو جانتا ہے کہ تیری رضا کے لیے یہ معاملہ کیا تھا تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو ایسی مشکل گھڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے، جہاں پہ کوئی مدد ظاہری طور پر لوگوں کی نہیں پہنچ سکتی، اللہ تعالیٰ نے غیبی خزانے سے خود مدد فرمائی، چٹان پیچھے ہٹ جا، یہ ہمارے بندے ہیں، ہماری رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان کا راستہ چھوڑ دیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مشکل وقت میں قبول ہوتی ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی نقطہ بتلایا کہ نیک اعمال دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ بے شک بے شک۔ ناظرین بہت سے اسباق ہیں اس واقعہ میں، بڑی تفصیل اور ضروری اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ڈاکٹر صاحب نے۔ مانگنا اللہ سے ہے، ہم بھی کرونا کے غار میں بند ہیں، کوئی آسرا نظر نہیں آ رہا، دعائیاں آ رہی ہیں لیکن کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو یہاں ہم نے پورے یقین سے اللہ سے مانگنا ہے، اور مانگنے کے جو طریقے ہیں والدین کی خدمت کے ذریعے سے بھی مانگیں اور نیکی کرنے کے جذبے سے بھی اللہ سے مانگیں۔ قاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بہت لطیف نقطہ بیان فرمایا تھا، اور سچی بات ہے کہ وہ سن کے میں تو خوفزدہ ہو گیا ہوں۔ وہ تھا کہ اللہ تو، یعنی یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سنتا ہے کہ نہیں، آپ نے فرمایا اللہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے۔ تو اب قاری صاحب یہ بڑا اہم معاملہ شروع ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے مانگنا بڑے غور سے چاہیے، بڑے دھیان سے چاہیے، کوئی ایسی چیز شیطان کی طرح نہ مانگ بیٹھے جو الٹا ہمارے خلاف جائے۔ تو کیا مانگنا چاہیے، کیسی دعا کرنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب غافل لاہن۔ ہماری دعا کے یہ انداز ہے نا کہ ہاتھ کھولے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، توجہ کہیں اور ہے۔ غافل جو دل ہے، لاپرواہی کرنے والا، اس کی دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص غفلت کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہوئے غافل دل سے دعا مانگتا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، سبحان اللہ، اعطیت فواتح الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا۔ جامعیت۔ اس لیے صحابی کہتے ہیں کان یستحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کرتے تھے، الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، اللہ کے رسول جامع دعائیں کیا کرتے تھے، اور امت کو بھی یہی سکھایا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہیں اس سے بڑی جامع دعا ہو کون سی؟ بے شک۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں بھی سکھائی ہیں، ہمیں ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ایک خوبصورت رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ ایسی کیفیات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں۔ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا، اس وقت اللہ ذوالجلال کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ابن حبیرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ سجدے میں اگر عربی نہیں آتی، آپ اپنی احتیاجات
اپنی زبان میں رکھ سکتے ہیں اللہ کے سامنے؟ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول نے اتنی دعائیں سکھا دی ہیں، وہی یاد کر لیں۔ وہ اگر 7 دعائیں ہی یاد ہو جائیں جو سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس میں اللہ کے رسول نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آپ کی تمنائیں جو ہے ساری کی ساری ان دعاؤں میں پوری ہو جائیں گی۔ ابن حبیرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ مغرب کی نماز پڑھ کے ذکر و اذکار سے فارغ ہوئے تو سجدے میں چلے گئے۔ میں نے کہا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی سر اٹھاتے ہیں۔ ادھر عشاء کی اذان ہوئی، ادھر عبداللہ بن مبارک نے سر اٹھایا۔ اللہ اکبر، مغرب سے عشاء تک سجدہ۔ ان الدعاء بین الاذان والاقامت لا يرد، اذان ہوئی اور نماز کھڑی ہونے تک یہ 10 سے 15 منٹ کا جو ڈیوریشن ہے، اتنا مبارک وقت ہے کہ جو بھی دعا کرے وہ رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن بھی ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی انسان مانگتا ہے اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ گھڑی جو ہے وہ عصر سے لے کے مغرب کے درمیان ہے۔ اس وقت کو استعمال کیجیے۔ اور وہ حدیث تو بالکل معروف ہے، ہر مسلمان جو ذی شعور ہے اس کے علم میں ہونی چاہیے، اور علم میں ہوتی ہے۔ ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں هل من داع هل من سائل هل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا متلاشی، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے سوالی۔ اللہ ذو الجلال خود اپنی مخلوق سے کہتے ہیں کوئی ہے تو آؤ میں آپ کی خواہشوں کو پورا کروں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی تاریکی میں اگر کسی انسان کی بیداری ہو جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اتنے بس لفظ کہہ دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، پھر جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ، انداز سکھائے ہیں اللہ کے رسول صلی بے اللہ علیہ شک وسلم بے نے۔ شک۔ بارش ہو رہی ہے، سنتان لا تردان عند النداء وتحت المطر، اذان ہو رہی ہو تو دعا کریں۔ سبحان اللہ، بارش ہے تو بارش کے نیچے کھڑے ہو کے دعا کریں، رد ہی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اس دعا کی حقیقت اور اس کے ثمرات سے واقف نہیں ہوتے، سچی اور بات۔ انداز و آداب سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے پریشان رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ہمیں تو اس پہ یقین ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی کبھی فکر ہوئی نہیں، دعا کی توفیق اللہ دیتے اس کو ہے جس کی قبولیت سبحان نہیں اللہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا ہے، اختصار کے ساتھ میں چاہوں گا آخر میں قاری صاحب نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ ان اوقات کا تذکرہ فرمایا جہاں دعا قبول ہوتی ہے، بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ آپ کچھ مقامات بھی بتا دیجئے جہاں کچھ لوگ اگر جائیں تو انہیں احساس ہو اور وہاں دعا ضرور کر لیں جہاں قبول ہوتی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ان میں سے بنیادی جگہ تو ظاہر بات ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو ہے، اللہ اسے اپنے بندوں کے لیے کھولے، اللہ تعالیٰ اس کی رونقیں جو ہے وہ بحال کرے، فرمائے، آمین۔ حرمین شریفین کی دونوں کی اللہ تعالیٰ رونقیں بحال فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حرمین کی حفاظت بھی فرمائے آمین، اور آمین۔ مساجد کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یقیناً وہاں پہ جو ہے انسان کا ایک جذبہ ہی اور ہوتا تو ہے، کیفیت ہی اور ہوتی ہے، کیفیت ہی اور قبولیت ہوتی ہے۔ دعا کا مقام تو ہے۔ وہاں پہ جو بالکل۔ دعا نکلتی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں دعا جو ہے آپ وسلم نے خوب دعا مانگی ہے اور کہا یہ دعا کا ہی وقت ہے، اور کہا کہ بہت سارے نبیوں نے بھی یہاں پہ دعا مانگی اور میں نے بھی دعا مانگی، اور بہترین دعا آپ نے ذکر فرمائی وہ دعا ہے۔ اسی طرح صفا پہاڑی پہ، مروہ پہاڑی پہ عمرہ کرتے وقت، صفا مروہ کی سعی کرتے وقت، ایسے ہی مساجد میں انسان جو ہے وہ دعا مانگتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے بعد کا جو جگہ ہے، یعنی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہے اس وقت جو ہے وہ انسان دعا مانگتا ہے۔ یہ مختلف جگہ جو ہے وہ موجود ہیں جہاں پہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور اس میں قبولیت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان جو ہے اگر اس میں شامل کر لیا جائے بیماری کے پیچھے، یعنی جب انسان بیمار ہے تو بیماری کے بعد یعنی انسان جو ہے وہ مضطر قسم کی کیفیت میں ہے اور بڑی پریشان کن کیفیت میں ہے، اس وقت دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں خود موجود ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، مضطر آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے قاری صاحب نے ذکر فرمایا، اور ان میں سے ایک بڑی بہترین اور آسان سی دعا ہے، اور انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو
تو کبھی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا غلط مانگ لیتا ہے اور دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ ناظرین کے لیے بڑی ہی پوائنٹ والی بات ہے، اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زیارت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا وہ پرندے کے بچے کی طرح انتہائی لاغر اور کمزور ہو چکا تھا، یعنی جیسے چوزا ہوتا ہے ایسے کہہ لیجئے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تو نے کوئی دعا تو نہیں مانگی؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے مانگی تھی۔ کہا کیا دعا مانگی تھی؟ کہا یا اللہ اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرہ فاجرہ لی فی الدنیا او کما قال، یا اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ دنیا میں دے دے، میں آخرت میں تیری سزا نہیں لینا چاہتا، دنیا میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب کے ساتھ کہ اللہ کے بندے کیا تو اس کی طاقت رکھتا ہے؟ لا تستطیع لا تطیقہ، تو تیرے پاس اس کی طاقت نہیں، دنیا میں بھی اللہ کی سزا نہیں لے سکتا، لہٰذا یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرۃ حسن؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی بہت خوبصورت دعا ہے، لوگ اس دعا کو اہمیت نہیں دیتے۔ خوبصورت جامع یا اللہ دین و دنیا میں جو اچھائی ہے، قاری صاحب نے کہا نا کہ دعائیں ایسی ہیں کہ آپ جو مانگنا چاہتے ہیں پنجابی میں، پشتو میں، اردو میں، وہ آپ کی ایک ایک دعا کے اندر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت ختم ہو گیا، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، آ گیا رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر،